اڑتے تیر پکڑنے کی غیر دانشمندانہ حکمت عملی اپنانے کی وجہ سے شہباز حکومت مسلسل تنقید کی زد میں ہے۔ پی ٹی آئی کی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہوئی سیاہ کاریوں اور شرپسندانہ کارروائیوں پر انہیں کٹہرے میں لانے کی بجائے اپنے اقدامات کی وجہ سے حکومت خود کٹہرے میں کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ حکومت نے اپنے غیر مربوط اقدامات سے اسلام آباد جلسے میں زبان درازیوں اور دھمکیوں پر پی ٹی آئی پر ہونے والی تنقید کا رخ اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ لگتا ہے حکومت نے عمران ڈوز کی سیاہ کاریوں کو اپنے کھاتے میں ڈال کر پی ٹی آئی کو عوامی شہرت دلانے کا ٹھیکہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسہ 8 ستمبر کو ہونا طے پا چکا تو یہی لگتا تھا کہ سب کچھ نارمل طریقے سے ہو جائے گا اور پی ٹی آئی اس جلسے کے بعد معمول کی سیاست کی طرف بڑھ جائے گی، لیکن حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے جلسے سے پہلے اسلام آباد شہر اور اس کے نواح سے گزرنے والی قومی شاہراہوں اور دیگر علاقوں سے آنے والے راستوں کو مکمل طور پر بند کر کے ناقدین کو تنقید کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ہی جلسے سے قبل ہی مسلم لیگ نون کے رہنما پی ٹی آئی کے خلاف اشتعال انگیز بیانات جاری کرنے لگے۔ تب بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اقدامات پی ٹی آئی کی طرف سے متوقع دھواں دھار تقاریر کی پیش بندی ہے اور حکومتی ترجمان "اوفینس از دی بیسٹ ڈیفینس" یعنی حملہ بہترین دفاع ہے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جلسے میں جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے فوج، صحافیوں اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے خلاف قابل اعتراض جملے بولے تو اس کے بعد وہ ہدف تنقید بن گئے اور ان کی تقریر پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ ابھی گنڈاپور کی تقریر کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ پی ٹی آئی کے صف اول کے کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ سرکاری اہلکار پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو ساتھ لے گئے جو گرفتاری سے بچنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد توپوں کا رخ حکومت کی طرف ہو گیا اور ناقدین علی امین گنڈاپور کی تقریر بھول کر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف حکومت پر تنقید کرنا شروع ہو گئے، جبکہ پارلیمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری پولیس کی بجائے کسی خفیہ ادارے کے ذریعے کروانے کی خبریں حکومت کی مزید سبکی کا باعث بنی، جس پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس واقعے پر مسلسل تنقید کی زد میں ہے۔ ایسے میں سوال جنم لے رہا ہے کہ 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کے جلسے اور اس کے پس منظر اور پیش منظر میں ہونے والے واقعات کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ سینئر صحافی زاہد حسین کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو حراست میں لینے کی کارروائی اب ایک روایت بن جائے گی اور اس کا نقصان مستقبل میں موجودہ حکومت کو بھی ہوگا۔ زاہد حسین کا مزید کہنا تھا کہ 8 ستمبر سے پہلے جو امید پیدا ہوئی تھی کہ کچھ مفاہمت ہو سکتی ہے، وہ اس کے بعد ہونے والے واقعات سے ختم ہو گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس جلسے کے بعد محاذرائی بڑھی ہے، بلکہ اس سے تحریک انصاف کی پوزیشن کی مزید تشہیر ہوئی ہے۔ اب پورے ایوان نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا اور حکومت کو بھی اس معاملے کو سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ زاہد حسین نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری اسپیکر اور حکومت کی اجازت کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو نقاب پوش لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئے وہ خود سے نہیں آئے، ان کو کس نے بلایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب اجلاس چل رہا ہو تو اراکین اسمبلی کی گرفتاری کے لیے اسپیکر کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ کیا ان گرفتاریوں کے لیے اسپیکر نے اجازت دی تھی؟ زاہد حسین نے کہا کہ ان اقدامات سے حکومت نے علی امین گنڈاپور کی تقریر سے توجہ ہٹا کر پھر سے خود پر تنقید کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ زاہد حسین کے خیال میں مزید سیاسی تقسیم اور حالات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریقین کو مفاہمت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، قانون کی حکمرانی کے لیے کام کیا جانا چاہیے، اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت ملنی چاہیے، اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو جلسے یا بات کرنے کے حق سے نہیں روک سکتے۔ اگر کسی فریق کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی تو یہ امر نقصان دہ ہوگا۔ سینئر تجزیہ کار اور صوبہ پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ ڈاکٹر حسن عسکری کے مطابق 8 ستمبر کے بعد ہونے والے واقعات سے پاکستان میں سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے اور سیاسی درجہ حرارت کم ہونے کی بجائے بڑھا ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں کے واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان میں قوت برداشت مزید کم ہوئی ہے اور سیاست مزید منفی رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔
हसन अस्करी ने कहा कि हुकूमत रियासती इदारों को अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। रियासती इदारे गैर जिम्मेदाराना इकदाम कर रहे हैं और हुकूमत और रियासती इदारे दोनों मिलकर तहरीक इंसाफ को दबाना चाह रहे हैं। हर इदारा सियासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में तकसीम बहुत बढ़ गई है और आज़ादाना राय और तज्जिया अब बाकी नहीं रहा। हसन अस्करी ने कहा कि हुकूमत और रियासती इदारों की तमाम तर कोशिश के बावजूद इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। जो इक़दामात वो मिलकर कर रहे हैं, ऐसे इक़दामात को कभी कामयाबी नहीं मिलती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।